الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطاب ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة وصواب والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين والمتأدبين بآدابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم دل بغیر دامن سلطان اولیاء دل بغیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا چھوا جو کنکروں کو
در بنا دیا آیا جو قدموں میں ہور جنتی بنا دیا واہ واہ حسین واہ واہ حسین واہ واہ حسین واہ 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 حسین واہ 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 حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا و حاکما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کوئی بندہ چپ نہ رہے نہ اس سعادت تو محروم رہے مل کے محبت و عقیدت و مودت نال بزرگ آہستہ بچے آہستہ جوان مل کے الصلاۃ رینج بتا دے مڈ اور ہائی سکول دے پڑھو درود پاک ذرا الصلاۃ مل کے پڑھو ذرا الصلاۃ زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں خدا کہ اسی جہان میں خدا کہ اسی جہان میں حسین سا کوئی نہیں حسین سا آستانہ قادریاں دا تے قادری بھی ہونے جنہوں دنیا جان دی تے ان جو چپ کر کے بیٹھے ہو اے تے بہت زیادتی ہے نا آج دی خاص رات خاص جگہ اتنے علماء حق اے جڑے طالب علم نے انہاں نال گل میں کر لاں گا کیونکہ میں بھی مدرسے ہی ہونا تسی میرے ال دھیان کرو تے مولوی ٹیسٹ وہ کریدا جڑا ٹیسٹ ہویا نہ ہو حافظ آباد تے کیسٹ سن کے آوے وہ بھی نہیں کھلون دیندا
میں تو کچھ کر لینا تو تسی مہربانی کرنی ہے بزرگ ایستا بیمار ایستا میرے نال وفا دا پیرا دینا ہے اینج ہاتھ کھڑے کرو مل کے سائیاں پاکانو گواہ بناؤ نعرہ لاؤ حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں حسین سا میں ایک چہرہ وینا پیاں کیڑا میرے مولا دا نام لے رہے کیڑا میرے نبی دے پتر نو یاد کر رہے بزرگ ایسا جوان بولو ہتھاں دے جھنڈے بناؤ گواہ بناؤ مل کے میں نہ سارے سنی بولو حسین حسین سا کوئی نہیں حسین سا حسین سا نہیں زور لا کے بولو ذرا حسین سا کلانی صاحب کی دلیل ہے توڑے کل شعر پڑھ رہے ہیں دلیل شعر اچھ دیاں گا پھر قرآن پڑھاں گا دلیل قرآن اچھو دیاں گا پھر حدیث پڑھاں گا دلیل حدیث اچھو دیاں گا مگر ہون شعر حسین سا بولو ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بولو ذرا حسین سا کوئی نہیں کیوں جس کا نانا نبی اور بابا علی جس کا نانا نبی اور بابا علی جس کا بھائی حسن اور ماں فاطمہ ہون میرے نام مل کے سنیاں نے کہنا ہے جن کا جھولا فرشتے جھولاتے رہے جن کا جھولا فرشتے جھولاتے رہے لوریاں دے کہ نوری سلاتے رہے جن کو کندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے مگر میں انہوں بدل کے پڑھنا چاہنا پہلے سن لو پھر میں بدلاں گا جن کو کندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے بٹھاتے ہی نہیں جس کو کندھوں پہ آقا سجاتے رہے جس کو کندھوں پہ آقا سجاتے رہے جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جس کے بچوں کو پیاسے رلایا گیا جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین 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 ابن حیدر پہ لاکھوں سا ہاتھ کھڑے کرو بولو حسین سا سڑ جائے ہو زبان جڑی نبی دے پتر دا نام نہ لوے بولو ذرا سارے حسین سا حسین سا کوئی نہیں 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 حسین سا نہیں حسین سا اگدے رکھ نے دوویں زمین اتے ایک امب دوجا بکین ہوندے ایک مرد زمانے لی شرم ہوندے ایک مرد
زمانے لئی شرم ہوندا ہے ایک مرد بہت تھکیا لے سننا ایک مرد زمانے لئی شرم ہوندا ہے توڑی کنڈ او دے وے میرا منہ او دے وے میں اگلا جملہ اس تو اگلا پڑھا تو میری انگلی ہو دے جائے تسی پھر بولو گے ایک مرد زمانے لئی شرم ہوندا ہے ایک مرد زمانے لئی شرم ہوندا ہے دوجا زندگی دا نصب العین اللہ کرے بولو تو انہوں بولنا آ جائے لکھن چوہون شکریہ لکھن چوہون ہم شکل جننے اے ربائی دا حصہ نہیں فقیر کہلانی دا حصہ ہے لکھن چوہون ہم شکل جننے این این ہندہ غین بولو میں کیا سی بولو ذرا این این ہندہ غین بولو ذرا بولو مہربانی ہوگی این این ہندہ غین غین ہندہ جیڑا تخت بچائے یزیدوں دے جیڑا دین بچائے حسین حسین سا کوئی نہیں حسین سا کنے کو ترلے کرواؤ گے بولو یار تھوڑی مہربانی ہے یار اے ستیاں بابیاں دی قسم اچھی بول کے کہہ میرے نال آج پتہ لگے ڈوڈا شریف دے اندر ڈوڈا شریف دے بزرگاں دے نوکر آئے حسین دے عاشق آئے ہوئے بولو میرے سارے حسین سا حسین سا نہیں حسین ابن زہرا کونین بدل سکتا ہے ابن زہرا او پتروں میرے آلو ویکھو او بچیوں میرے آلو ویکھو ابن زہرا ابن اچھا بولو ابن زہرا اے میں ملک بدے چی تو انہوں سیدھیاں پدریں کرنے ابن زہرا کونین بدل سکتا ہے پانی منگیا میں کیا بوتھا پننا گا تیرا اتمام حجت کیتا کیونکہ ادنا سے سخی مانگے یہ دستور نہیں ہے راضی ہے رضا پہ میرا حسین مجبور نہیں کیسٹاں سن کے مولوی وے کے عقیدے نہ بنائی آوو اے کتاباں کتے جان گیا بزرگ کتے جان گے ڈوڈا شریف دے سارے علماء ایک پاس سے میرا سنیاں دا شہزادہ ضیاء اللہ قادری ایک پاس سے
جن نے نقیب مولوی بنی ہوندن جن نے نات خون نے مولوی بنی ہوندن کوئی او دی طرز جدی مرضی لا پڑھیا کننا ہے ان هذا العلم دین فانظروا امن تأخذون دینکم او کما قال ابن سیرین رواہ المشکات فی کتاب العلم او بولو میری ایک بندے تے نظر ہے میں نقش بندی ضرور ہاں تے میں اندر بھی پڑھنا مہربانی ہوئے گی میں نہ بینک چ پیسے منگوائے نے تے نہ پہلا منگے نے میں بڑی عقیدت نہ لایا تے میری زندگی دے حسین ترین دنہ چو آج دا دینے میں بابا جی احمد شاہراں دے قدمہ چاہ کے قیام پہ کرنا ذرا مہربانی فرا خصوصاً میری ٹیم دے بندے ذرا مہربانی کرنا بس انی مہربانی ابن زہرا کون ہے بدل سکتا ہے آدمی اس کے سہارے سے سنبھل سکتا ہے اور تسی بریک نہیں نا تو انہوں پتہ ہی نہیں لگا میں کی پڑھے ہے میں چلو 10 چڑھنا حضرت ہور آدمی اس کے سہارے سے سنبھل سکتا ہے باندھ کر سر پہ کفن رن میں نکل سکتا ہے کفر کو دین کی ضربت سے کچل سکتا ہے اس کی ہر آن میں ہے شان مسلمانوں کی حسین تیری ذات پہچان مسلمانوں حسین سا حسین سا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں حسین سا حسین سا لکھے گا کون لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں 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 اللہ کریم جل شانہ وَأَتَمَّ بُرْحَانُ وَحْدَهُ لَا إِلَهَ غَيْرُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ لا شریک لہ رب ذوالجلال کی حمد لم یزل اور لا یزال کے بعد درود و سلام با حضور نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین
ابو القاسم سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین راحت العاشقین سیدنا مولانا ملجأنا مأوانا کریمنا حبیبنا شفیعنا نورنا رحمتنا محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء۔ آقا کریم، آقا لجپال، آپ کی مقدس مبارک مطہر مطہر منور منور معمر مقدس بارگاہ نور کے حضور ہدیہ درود و سلام عقیدتاً محبتاً نذرانتاً عرض کرنے کے بعد بارگاہ سید الشہداء شہزادہ گلگل قبا مظہر جمال مصطفیٰ رونق بیت سیدۃ النساء جگر پارا سیدنا علی المرتضیٰ برادر اصغر سیدنا حسن المجتبیٰ وفادار اصحاب مصطفیٰ عز و ناز یاران مصطفیٰ سید الحفاظ سید القراء سید العلام امام علی مقام مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، آپ کی مقدس مبارک بارگاہ حضور ہدیہ منقبت عقیدتاً عرض کرنے کے بعد ارباب فکر و دانش حاملین عقائد قرآن و سنت ادب خردگان نگاہ محبت میری جماعت خوبصورت اور خوبرو غشور سنی مسلمان بھائیوں، لائق سر تکریم و تسلیم و تعظیم عزیز بزرگوں، بالخصوص میں کتنا خوش نصیب ہوں آستانہ عالیہ قادریہ ڈھوڈا شریف میرے جیسا نالائق طالب علم، اتنے بڑے استاد، اتنے بڑے صوفی، میری اونی عبادت نہیں جنہیں انہاں دے نفل نہیں ایڈے نیک ہو اے بزرگ سرگی اٹھ کے میرے سونے سرکار نو درود و سلام دے تحفے کرنے آلے میں اپنے نصیباں تے ناس کراں تے کم ہے اے علماء حق اے خطیبانہ ڈائلاگ نہیں لعنت اللہ علی القاذبین میں اپنے سیاد دے کفارے چ لفظ کہہ رہے ہیں اے علماء حق اے سراج امت اے چمک دے ہوئے آفتاب جڑے علم و عمل دے بھی استاد نے اور انہاں دے دامن کرم اچ نسبت دی بھی خیرات ہے اس حوض تے بیٹھے ہوئے جتے آنا اس تے دنیا ترستی ہے اللہ تعالیٰ میرے سارے اساتذہ علماء قراء طلباء بیٹے بیٹیاں طالبات اور جتنا سٹاف ہے سب نو نبی پاک سرکار دا صدقہ اجر بھی عطا فرمائے کرم بھی عطا فرمائے بالخصوص عاشق رسول گدائے زہرہ بطول خادم الاولیاء انتہائی قابل تکریم واجب القدر عالی جناب حاجی امانت علی قاسمی دامت برکاتہم العالیہ چیئرمین القاسم ٹرسٹ آستانہ عالیہ ڈھوڈا شریف صوفی ملت نازش اہل محبت وفادار اولیاء صوفی غلام محی الدین قادری درویش خاص آستانہ عالیہ حضرت ڈھوڈا شریف انتہائی قابل تکریم برادر عزیز ساجد امین قاسمی صاحب جنرل سیکرٹری القاسم ٹرسٹ سب نام بڑے عزت آلن میں نے جنہیں زبانی ہوندے سن میں پڑھ چڑھن گفتگو دا پہلا جملہ بول رہے ہیں پوری دنیا دے ہوتے تقریر شروع ہے بلا تمہید مہربانی فرمانا خاص راتاں چھ خاص تقریر ہوندی ہے
وقت ایسا ہو جاندہ ہے کہ تتمے دی صورت تقریر کرنی پہندی ہے، ڈیٹیل تفصیل نہیں، کچھ اشارے میں کرنا چاہوں گا، 3 حصوں میں تقریر کرنا چاہوں گا، عقائد، فضائل، مسائب، غور نہ سماعت فرمانا۔ پوری دنیا دے ہوتے ادیان باطلہ تو لے کے حق دے چانلے، حق دے چانلے دے قربچ منافقین کئی ایک روپ بدل کے دنیا مختلف مذاہب موجود ہیں، سکھ، ہندو، عیسائی، یہودی، چکڑالوی، دہریے، قدریے، جبریے، شیعہ، سنی، وابی، دیوبندی، حیاتی، مماتی، چکڑالوی، کمیونسٹ، پوری دنیا دے ہوتے مختلف مذاہب موجود ہیں۔ کوئی مذہب کلمہ پڑھنا لے نہیں پڑھنا لا اپنے آپنوں جھوٹا کہنا استے تیار نہیں۔ کوئی مذہب بیٹے توڑا ترلہ ہے، منت ہے، علماء کے منت ہے، اے سرخ ٹوپی علیہ حضرت صاحب مہربانی فرمانا بیٹے، اے تیرے پیچھے بیٹھے نہیں پتر ہے 2-4، اے ویک اے تیرے کول بیٹھے مہربانی فرمانا نہیں۔ میں شکر گزار ہوں گا مولانا، میں بڑا ممنون ہوں گا۔ تو جو میری طرف کوئی بندہ دیکھو نا جی یہودیاں دے جھوٹے ہونے کوئی شک نہیں، اشارہ کرنا تو جو میری طرف فرماؤ، اے تو میرے علوے کو پلے ہو سنی ہو میرے علوے کو، یہودیاں دے جھوٹے ہونے کوئی شک نہیں۔ اسی اہل کتاباں میں کہ بوتھے تے ایک تھپڑ مارا تیرے تے تو اہل کتاب کتوں میں، اہل کتاب ہوندہ تے زہرہ دے بابے نو سلام آندہ، کیونکہ کتاب ایک تے میرے نبی دا ذکر ہے، کتاب ایک تے دین مصطفیٰ دی حقانیت دا ذکر ہے۔ اسی طرح یہودی، عیسائی، عیسائیاں چ بڑے بڑے فرقے نستوریہ، نستالیکیہ، یعقوبیہ، اگوں پتہ نہیں کتنے، میں بھی 20 عیسائیوں نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے۔ عیسائی بھی اپنے آپ کو جھوٹا کہنا سے تیار نہیں، اوہ بھی دعویٰ جی میں اہل کتاب ہاں، تو کی تو اہل کتاب ہے؟ جدو کتاب یہ اصل ہے اتنے نہیں، تو کی میں اہل کتاب ہو گیا؟ تحریف کرنے والے تسی، تبدیلی کرنے والے تسی، تغیر تبدل کرنے والے تسی، تیری کتاب شان مدینے والے دی قرآن دا و مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ٹیلے تے کھڑے ہوں کیا لوگو عیسیٰ تو بعد جڑا نبی آئے گا دا نام احمد مصطفیٰ ہے۔ عیسائی بھی اپنے آپ میں جھوٹا کہنے ہستے تیار۔ دنیا دے ہوتے ایڈو پلیت مذہب کیڑا ہونا ہے ہندوان دا، گائے دے پیشاب نال ہاتھ تو دیں، گائے دے پیشاب نو جسم تے انڈیل دیں، گائے دے پیشاب تو اللہ یعظ باللہ تعالی تبرکات حاصل کر دیں۔ کیا اونا ہندوان چ ڈاکٹر نہیں، پی ایچ ڈی اسکالر نہیں، وکلا نہیں، ایف ایس سی ہولڈر نہیں، بی ایس سی ہولڈر نہیں، آئی کام، بی کام، ڈاکٹریٹ، انجینئر، پائلٹ، جدید علوم، عصری علوم المزیر ہندو نہیں ہیں، مگر ایک فکر ہے، ایک نظریہ ہے جتے وہ اڑے ہوئے قائدہ پیشاب پی کے، قائدہ پیشاب کنڈیل کے بھی اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں۔ یہ دو پلیت کیڑا ہوئے گا، غور نہ سننا، کووڈ-19 دا دور گزر رہے، اللہ سب نے نجات عطا فرمائے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پوری دنیا تے اعلان کر رہی ہے، پوری دنیا دے اسپیشلسٹ پینلز ڈاکٹرز اعلان کر رہے ہیں، حکومتہ اعلان کر رہی ہیں، ہاتھ تو وہ 15 تو 20 منٹ دے درمیان ہاتھ تو وہ صابن یوز کرو، فلان چیز یوز کرو، سینٹائز کرو، یہ کرو وہ کرو، صفائی حاصل کرو۔ میں نے سمجھ آئی واہ مدینے آلیا میں تیرے دیتے ہوئے دستور تو سب کے جاؤں، واہ مدینے آلیا میں تیرے دیتے ہوئے اسلام تے نظام تو سب کے جاؤں۔ دنیا آج صفائی دی گل کر دیئے، میرے نبی نے 1400 سال پہلے آکیا الطہور نصف الایمان، مگر ہندو بھی اپنے آپ نو چھوٹا کہنے اس نے تیار نہیں۔
سکھ اپنے آپ کو جھوٹا کہنے اس تیار نہیں، شیعہ بھی فرقے میں کسی مسلک تے ڈسکس نہیں کر رہا، میں تبلیغاً جملے کہہ رہا ہوں۔ زیدیہ، اثنا عشرہ شیعہ، تفضیلیہ، دیگر سیکشن موجود ہیں، کوئی اپنے آپ کو جھوٹا کہنے اس تیار نہیں۔ اسی طرح اہل حدیث وہابی کوئی 5 مقامات طرف اجدین دی گل کردا تو کوئی 7 مقامات طرف اجدین دی گل کردا ہے، کوئی اپنے آپ کو جھوٹا کہنے اس تیار نہیں۔ دیوبندی فکر کوئی حیاتی تے کوئی مماتی، کوئی اپنے آپ کو جھوٹا کہنے اس تیار نہیں۔ پوری دنیا تے سارے فرقے ویکھ لے، فرقیاں ویکھ لے، لوگ ویکھ لے، تینوں پوری کائنات وچ ایک مذہب ملے گا جدا نام اہل سنت ہے۔ چشتی ہو سکتا ہے، قادری ہو سکتا ہے، سوروردی ہو سکتا ہے، جنیدی ہو سکتا ہے، بغدادی ہو سکتا ہے، صابری ہو سکتا ہے، فریدی ہو سکتا ہے، اویسی ہو سکتا ہے، نشائی ہو سکتا ہے، مگر اذان ایک، نماز ایک، درود ایک، سلام ایک، ابو بکر ایک، عمر ایک، عثمان ایک، علی ایک، حسن ایک، حسین ایک، ابو حنیفہ ایک، غوث اعظم ایک، خواجہ غریب نواز ایک، لاہور علا داتا ایک۔ بولو یار، بولو یار، بولو دیوانے۔ بولو یار، کسے کل نماز تے ہے، روزہ تے ہے، قرآن تے ہے، ترجمہ تے ہے، مولوی تے ہے، علامہ تے ہے، شیخ تے ہے، مگر کوئی دامن صدیق اکبر تو خالی، کوئی فاروق اعظم تو خالی، کوئی ذوالنورین تو خالی، کوئی مولا علی تو خالی، کوئی حسن دی سعادت تو خالی، کوئی حسین دی شہادت تو خالی، کوئی ولیہ دی ولایت تو خالی، کوئی ابو حنیفہ دی فقاہت تو خالی۔ ایک سنی ہے جتھے بھی نظر مار، رنگ کوئی ہے، شہر کوئی ہے، جماعت کوئی ہے، ملک کوئی ہے، آواز کوئی ہے، زبان کوئی ہے، لینگویج کوئی ہے، نعرہ کوئی ہے۔ مدینے آلیا جیڑا تیرا ہے وہ ساڑا ہے۔ مگر افسوس اسی مردی دے مولوی بنائے، اسی مردی دے دین بنائے، اسی مرضی دے ترجمے بنائے، آج بھی بقا چاہنے۔ میں آستانہ علیہ بیرہ شریف کا حوالہ کرنا چاہوں گا۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب نے سیرت النبی تے بے مثال زخیم کتاب لکھی، ضیاء القرآن دی صورت ایک بہترین تفسیر لکھی، بڑے بڑے فیصلے تے بڑی بڑی اعلیٰ عدالت دے فیصلے، دین و دانش تے بڑے بڑے فتاوہ لکھے، بڑے بڑے علماء دے نال آپ تے مشاہدے مناظرے کلام موجود ہے، مگر بیرہ شریف دے وچ تاسیس علی جگہ تے ایک کوئی پھٹی لائی، فرمایا اگرچہ ترجمہ میں کیتا ہے، تفسیر میں کیتی ہے، روز روز نویں امام نہ بنایا جے، ایک کی امام چنگا ہے جدا نا احمد رضا ہے، انہوں پڑھ دے جایا جے، مصطفیٰ دے مدینے اب پڑھ دے جایا جے۔ قابلیت شک نہیں ہے، قابلیت شک نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ نے ساڑھے، مگر روز نویں نویں امام نہ بناؤ۔ میرے کہنے دا مقصد نہ رائٹ ہے نہ لیفٹ ہے، میں عقیدہ حق دی فکر پیش کر رہے ہیں۔ اپنی تسبیح چو موتی توڑو نہیں، جوڑو۔ اے ساڑھے اسلاف توڑا نہ لینی، جوڑا نہ لینی۔ محتشم سامعین ہونا آ جاؤ، ہر بندہ سچا ہونا چاہتا ہے، جی میں سچا، جی میں سچا، جی میں سچا، جی میں سچا۔ اللہ کو لو پوچھ لینے ہیں،
مولا کریم تساں دسو سچا کون ہے؟ اسی پاک داڑھی دستار وال جائیے یا قرآن نال جائیے؟ قرآن نال جائیے. پہلی حدیث پاک میں پڑھن لگا مجمع الزوائد. ان عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اے جڑے طالب علم بیٹھے ہیں پڑھا لیا جے نہ کو حدیث نہیں پڑھا لیا جے نہ. پیسے سارے شاید قادرین دے دیں ہو انہاں دے کے چھولیاں نے چور رکھ دے پڑھا لیا جے حدیث نہ کو. ایک کیسر سن کے ہوندی استاداں چو کسے کو قسم دے کے پوچھا یہ نقلائیں ہوندی کدوں ساڑے علمی ذوق بیدار ہوئے گا. ساڑیوں مجلساں کتھے گئے ساڑیوں لوگ کتھے گئے سننا ذرا حدیث پاک. صحابہ نو بلایا تو ساں کدہ ہولی سبحان اللہ فرمایا. میں تو تقریر کرنی کو نہیں سدھی گل ہے جنہی در تسی نہ بولے سون پادروں چے ایڈا ٹیللا کہ میں تقریر کراں میں دیوانہ ضرور ہاں میں کلیاں کر لنگا مڑ توڑے کل ضرور کرنی ہے. میں تسی بھی ٹیل لاؤ میں بھی ٹیل لانا پتہ لگے محنت کرنا ہے. آج دی خاص رات نہیں بولنا تھا بولنا کدوا دوسا. ان عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علموا اولادکم اولادکم. میں کیڑا راضی ہوں میرا دل کر دے میں جڑیا رہا مگر تو سبحان اللہ سونی آکھی میں دعا دے ناستے رک گیا. اللہ واسطے انجی آندے رہے. علموا اولادکم حب اصحابی حب اہل بیت حب نبیکم وحب اہل بیتی وقراءة القرآن حب نبیکم وحب اہل بیتی حب اہل بیتی وقراءة القرآن. صحابہ نو بلایا کول بٹھایا لباں نو ہلایا. فقیر کلانی اپنے انداز دسنا جاندے پھر کریم بولے کرم بولے عظیم بولے عظمت بولی رحیم بولے رحمت بولی امین بولے امانت بولی سخی بولے سخاوت بولی نور بولے نورانیت بولی ہادی بولے ہدایت بولی سراج بولے روشنی بولی امام بولے امامت بولی حضور بولے عرش والا رب آپ بولے. میری سرکار فرمانے علموا اولادکم حب نبیکم وحب اہل بیتی وقراءة القرآن. تیرا پتر بولن دے قابل ہو جائے تیرا پتر کہن دے قابل ہو جائے. انہوں ڈیڈی نہ سکھا انہوں پاپا نہ سکھا انہوں ماما نہ سکھا انہوں پاکستان نہ سکھا ABC نہ سکھا حضور کی سکھاواں. فرما حب نبیکم انہوں اپنے نبی دی محبت سکھا اپنے نبی دا عشق سکھا اپنے نبی دا دیوانہ بنا پروانہ بنا. اے پتر بولے نبی دا نا اذان سن کے انگوٹھے چم کے اکھان لال لگے. اپنے نبی دی محبت سکھا سونا اور کیڑی گل سکھائی اولاد نو. فرمایا وحب اہل بیتی
میں تو انہوں زیران زبران دا حساب دے دیا پر تسی بول دے ضرور ہو وَحُبَّ أَحْلِ بَيْتِي فرمایا میری اہل بیت بولو ذرا میں اس تو بعد قرآن پڑھنا چاہنا میری اہل بیت دی محبت سکھاؤ اہل بیت مطلق ہے المطلق شجری علی اطلاق ہی بیوی اہل بیت حسن اہل بیت حسین اہل بیت علی اہل بیت ام سلمہ اہل بیت حضرت حفصہ اہل بیت میری ماں عائشہ اہل بیت علی اہل بیت سلمان اہل بیت عباس اہل بیت جیڑا جیڑا وی اہل بیت او دی محبت اپنے پتر نو سکھا اپنی بچی نو سکھا اپنے بچیاں نو سکھا اللہ دے نبی تواڈی محبت اہل بیت دی محبت اور کی سکھائیے میری سرکار فرمانے وقراءۃ القرآن قرآن پڑھاؤ نہیں قرات نل قرآن سکھاؤ تیرا پتر ستھرا پڑھے تیرا پتر قرات نل پڑھے تیرے پتر نو حروف ابجد دا پتا ہوئے مخارج دا پتا ہوئے صفات عارضہ دا پتا ہوئے لازمہ دا پتا ہوئے ثنایا علیہ دا پتا ہوئے تیرے پتر قرآن پڑھیں دنیا بول کے آکھے اے انج لگتا ہے جی میں حسین دے مننال کیونکہ میرا پیر اللہ دے نبی فرما دوسری حدیث تلاوت کر رہے ہیں وَلِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبَّ أَحْلِ بَيْتِي وَحُبَّ أَصْحَابِ مُحَمَّد اے جملہ میں 4 باری کہنا ہے نبی دے 4 یاران دی قسمی اچھی ہاتھ کھڑا کر کے کہنے سبحان اللہ حُبَّ أَصْحَابِ مُحَمَّد حُبَّ أَصْحَابِ مُحَمَّد محروم نہ روی تینو ستے ہوئے پیر شفیع صاحب دی قسمی نبی دی شفاعت ملے گی حدیث تلاوت کر رہے ہیں اچھی بولی حب اصحاب محمد حب اصحاب محمد سرکار فرمان گھر بنانا ہے او دی بنیاد ہے کپڑا بنانا ہے او دی بنیاد ہے روٹی لگانا ہے او دی بنیاد ہے اگ چلانا ہے او دی بنیاد ہے گڈی بنانا ہے او دی بنیاد ہے ہر شے دی بنیاد کوئی نہ کوئی چیز ہے نماز اسلام اللہ روزہ اسلام اللہ حج اسلام اللہ زکاة اسلام اللہ نصاب اسلام اللہ صدقہ اسلام اللہ جہاد اسلام اللہ تحجد اسلام اللہ درود اسلام اللہ زکاة اسلام اللہ ہر نے کی اسلام اللہ قرآن اسلام اللہ سرکار فرمانے لوگوں اسلام دی بنیاد 2 چیزانے اللہ دے نبیوں کی فرما ایک میرے حسن دا پیار میرے حسین دا پیار میری زہرہ دا پیار دوجا میرے 4 یاراں دا کم ٹھیک ہے مسکراؤ میں تو انہوں یہ نہیں کیا بولو میں تو کیا مسکراؤ توڑے چہرے کھلے ہونے چاہیے کوئی کھلے شلے مسکراؤ نا اچھا بالا آخری حدیث پاک پڑھ رہے ہیں ہون ذرا اس حدیث پاک دو طرف جدو میں جانا ہے نا تو سب پوری توجہ نہ سننا ہے ہون میں قرآن پڑھا گا پوری عقیدت دنال تو سب قرآن سننا ہے ہون میں قرآن پڑھا لگا جے تساں قرآن پاک سن کے ہون نانا بولے تو پھر میں بابا جی سرکار نے شکایت بھی لانی ہے تھوڑی جان دیواری
ہوں میں پہلے قرآن پڑھنے لگا اللہ تیرا بندہ بننا نماز پڑھ رہے ہیں ایک بندے نے میں پوچھیا بھائی جان آندا جی میں کیا ہاتھ چھاڑ کے پڑھ دے ہو آندا ہاں جی میں کیوں یہ پیروی ہے نبی دی میں کہا ٹھیک دوجہ نے میں پوچھا بھائی جان جی میں کہا تسی اتھے بننی بیٹھے یہ پیروی اللہ دے نبی دی میں کہا ٹھیک ہے میں ڈوڈا شریف آیا حاجی صاحب تسا ناف دے نیچے ہاتھ بننے آندن پیروی ہے نبی دی میں کوئی گل بنو زکاة دے وہ کینی دوی پیروی حضور دی روزے رکھو ٹائم دا خیال رکھو لحاظ رکھو رکھن رگیاں بھی رکھو کھولن رگیاں بھی رکھو مردی نہ رکھو مردی نہ کھولو ایدی بانگ چھتی ہوئی ہے ہن کھول لو روزہ انج نہیں پیروی نبی دی ہن میں قرآن پڑھن لگا اللہ قرآن ہی فرمانے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اللہ تواڈے منہ شکر دے کیوں دوے قرآن سن کے ذرا مچل جانا فاتبعونی 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 یحببکم اللہ میرے حبیب انہاں غلامانو کہہ دیو اگر اللہ نال محبت کرنا چاہنا ہے اللہ نال پیار کرنا چاہنا ہے اللہ دا بندہ بننا چاہنا ہے پھر میرے یار دی پیروی کرو میرے حضور دی پیروی کرو میرے سونے دی پیروی کرو ٹرو انج جنج سرکار ٹرن کھاؤ انج جی میں سرکار کھان لین نماز انج پڑھو جی میں سرکار پڑھ دن روزہ انج رکھو جی میں سرکار رکھ دن حج انج کرو جی میں سرکار کیتا ہے وہ لوگو منو نہیں پتا ہاتھ کھول کے پڑھ ہاتھ بن کے پڑھ ہاتھ ناف تو تھلے کر کے پڑھ جواب کوئی ہے نبی دی پیروی وچ پڑھ جڑی پیروی تینوں لگ دیو اپنا لے جے عمل چ پیروی ہے اوہی نبی کہہ دیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر منی کعینی فی رأسی و عثمان ابن عفان منی کلسانی فی فمی وعلی ابن ابی طالب ملنی کروہی فی الجسد اور نماز پیروی کرنا لیا روزے وچ پیروی کرنا لیا تبلیغاں وچ پیروی کرنا لیا پنڈا چک کے پنڈ پنڈ جانا لیا پیروی ہر عمل چ کر جے نبی عمل کیتا تے عمل چ کر نبی حکم دیتا تے پیروی کر نبی فرمانے او لوگو ابو بکر عمر جی میں سر وچ اکھاں نے ایویں محمد دین چ ابو بکر تے عمر ہے عثمان جی میں جسم منہ دے اندر زبان ہے نے محمد دین دی زبان عثمان ہے لوگو علی میرے اسلام دی روح ہے علی میرے اسلام دی روح ہے ڈوڈا شریف بابا جی دے قدمہ بین لیو اگلا جملہ سنو سرکار فرمانے ان بنی حاضر سید 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 او لوگو اے جڑا میرا پتر حسن ہے اے سردار ہے اے سید ہے اے جڑا میرا پتر حسین ہے اے میرے وچوں ہے میں حسین ہون پیروی تیرے ابے کرنی انی دیا ہون پیروی کنے کرنی ہون بھی پیروی کرنا اور پیروی چو کرنی ہے
ایتھے چو پیروی کرنا ہے تے ایتھے بھی کر بہت تھکے والے سننا دو وہ ایتھے چو پیروی کرنا ہے تے ایتھے بھی کر کوئی نہیں سننی تو ہل ہے جو تسی دے ویکھنا مڑ کا کنا ہے جاگ دیو کہ نہیں میں اگلے جملے پڑھن لگا ہر عمل اچ پیروی جملہ کہہ کہ میں جلدی جلدی ایک شعر آلاؤنا ہے تے لطف آ جائے گا کسے دی نماز اچ پیروی گل ختم کسے دی تبلیغ اچ پیروی گل ختم ایک سنی ہے میں جملے بولنے نے 6 تینوں نبی دے عزت دی قسم ہے ماں دے سینے چو ملنے والے دودھ دے پہلے قطرے دی قسم ہے جڑا ماں نبی علی دی وفات پہ ہاتھ کھڑا کر کے جواب دینے میں بابے میں راتی خواب اچ مل کے شاباش دین جواب سنی ذرا کسے دی پیروی روز اچ نماز اچ گل ختم کسے دی پیروی تبلیغ اچ گل ختم کسے دی پیروی جمعہ اچ گل ختم کسے دی پیروی عید وڈی تے کھلا اچ گل ختم سنی کون ہے نماز اچ نبی دی پیروی میں تو انہوں ٹیل نہ کیا سی کیڑا ترلا دیا نماز اچ نبی دی پیروی روزے دے کھولن دے ٹیم اچ نبی دی پیروی اے استادہ نو پوچھا رہے رولا نہ پایا رہے گل سن دے جاؤ ذرا حج کنج کرنے نبی دی پیروی اچھی بولیں گا تو میں اگلا جملہ بولیں گا تیری بڑی مہربانی ہوگی عمرہ کنج کرنے نبی دی پیروی حجر اسود چمو 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 مولویو ٹکا کے چمو مولویو ٹکا کے چمو اوے مولویو ٹکا کے چمو حجر اسود چمو پر عبداللہ بن زبیر کو پوچھ عبداللہ بن عمر کو پوچھ نبی دے یاراں کو پوچھ جدو حسین مکے آئے نے کربلا جان تو پہلے آواز بلند ہوئی ہے حسین آیا حسین آیا ہاتھ بار کر کے کہے کون آیا کون آیا اللہ سلامت رکھی اچھا بولی کون آیا 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 مولا حسین آیا کعبے اندر میرا پیر حسین آیا لوگاں نے پتھر چمو نبی دے صحابہ فرمان دے کمینیوں ہٹ جاؤ پتھر تے ٹل پایا دے پتھر نبی ایک واری چمے آئے اے جڑا پیر حسین آئے انہوں نبی لکھوار چمے آئے کسے دی نماز پیروی موک گئی کسے دی کدرے موک گئی کسے دی کدرے موک گئی سنی نماز بھی نبی دے نال سنی روزے بھی نبی دے نال سنی عمرے بھی نبی دے نال سنی مدینے بھی نبی دے نال سنی عقائد بھی نبی دے نال قرآن دے ترجمے بھی نبی دے نال سنی صدیق دے عقیدے بھی نبی دے نال عمر دے عقیدے بھی نبی دے نال عثمان دے عقیدے بھی نبی دے نال حیدر دے عقیدے بھی نبی دے نال حسن دے عقیدے بھی نبی دے نال جھوٹ بول دے نہیں لوگ کی صرف 10 لینا لئی کوئی مہینے لئی کوئی چھیاں لئی کوئی چلیاں لئی کوئی چومینیاں لئی سنی کل بھی حسین دے نال ہے سنی اج بھی حسین دے نال ہے تے گلی گلی اعلان پہ کر دے اگلا شعر تو انہوں ہوندہ ہے میں پہلا پڑھن لگا جڑا تو انہوں نہیں ہوندہ انہوں استاداں دعا دینی ہے میں انہوں مظہر آیت تطہیر مظہر آیت تطہیر مزہ لینا مہربان مظہر آیت تطہیر کا دل ہے لوگوں مظہر آیت تطہیر کا دل ہے لوگوں
آج کا دن، آج کا دن آج کا دل میرے شبیر کا دل ہے لوگوں. میں شہادت میں منصوب ہونا چاہنا. فضائل پھر زندگی رہی اور پڑھا گے. ایک حدیث پاک پڑھنی میں شہادت میں منصوب ہو جانا کیونکہ خاص رات ہے. اج دی رات جڑیاں میرے امام گلاں کیتیاں چند او گلاں کرنا چاہنا. میرے نہ مل کے ایک واری پڑھ لو. آج کا دن میرے شبیر کا دل ہے. بڑی مہربانی بڑی مہربانی کوئی محروم نہ رہے. بولو نبی جو غلاموں آج کا دن میرے شبیر کا دن. بولو بولو آج کا دن میرے شبیر کا دل ہے. ہن تے تہاڈا ہاتھ خود بخود کھڑا ہونا چاہیے. عظمت آل نبی بھول نہ جانا. ہاں عظمت آل نبی بھول نہ جانا. عظمت آل نبی. جڑے پڑھ رہے ہو آج راتی سوموں مولا حسین دا کرم ہو جائے. جڑے نہیں پڑھ رہے تو انہوں ایک مثال دینی ہے. پنڈ تھاں رہندے ہو ویسے تے بڑا جدید علاقہ ہے گجرات. باہر جاؤ نا, میں بھی باہر جاندہ رہنا. باہر جاؤ تو لوگ پوچھتے ہیں پاکستان گجرات دا شہر ہے کہ گجرات پاکستان دا شہر ہے. گجرات ایڈا بڑا ہے. دسنے دا مقصد ہے سی ایڈے بڑے بابے ستے ہوئے نے تھے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ دے نبی ستے ہوئے اس زمین تے. کیڑے خوش نصیب ہو. وہ نا وڈی عید لگ گئی ہے تے وڈی عید تے لوگ نا پنڈاں چ جانور پال کے شہراں دی منڈیاں چ بیچن جاندے ہیں. تے عید لگ جائے تے پھر وہ پنڈاں نو واپس جڑے جانور نہیں وکدے پھر واپس لے جاندے. تے راج کوئی حاجی صاحب ورگا بندہ ملے نا, حاجی امانت صاحب ورگا خوش مزاج بندہ, تے وہ بول کے پوچھدا ہے انہوں وپاری نو, پپو او مٹھو او جی حاجی صاحب اویو ایڈا سونا جانور ویچیا نہیں ہو؟ اور نہیں حاجی صاحب مول بڑا لگا پر میں دیتا نہیں. وہ پھر دیتا کیوں نہیں ہوں؟ دیکھو جی یہ اللہ دا مال ہے, اللہ دے راہ تے جانا سی تے اوتھے پھر اوہی جاندا ہے نا جنوں اللہ قبول کرے. حاجی صاحب اگوا دے نے ہاں اے تے گل ٹھیک ہے. اے جانور تے اوہی او دے راہ تے جاندا جڑا قبول ہوئے. اے گل تے تیری ٹھیک ہے پپو. اچھا ہن فقیر کلانی تینوں جواب دین لگا. حاجی صاحب دا میں ایک استعارہ استعمال کیتا ہے. آج راتی جانے بسترے تے باں رکھ کے سویں گا نا تے ذرا سوچیں آج نبی دے پتران دے عشق دے میلے چ گیا سا. پاک گھرے چ بیٹھا سا. کدی نبی دی حدیث پڑھی جاندی سی, کدی قرآن پڑھیا جاندا سی. ایڈے ایڈے بچے بھی سبحان اللہ کہندے رہے. وچ میں بدبخت نہیں کہندا رہا. پتہ نہیں پھر میں انہوں منظور نہیں سا. ہن دل کر دے پڑھی نہیں کردہ نہ پڑھی. عظمت آل نبی ہاں عظمت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سلام على الياسين
المراد من الیاسی نحن آل محمد عظمت آل نبی ہاں عظمت یزید نے اسلام دیاں حداں توڑیاں یزید نال کیڑی لڑائی ہے میرے حسین دی یزید اسلام دیاں حداں توڑیاں یزید قرآن دیاں حداں توڑیاں یزید زنا کردہ رہا یزید دیگر عیباں وچ رہا یزید نے طرح طرح دے مغلظات کیتے یزید نے بیت اللہ دے حملے کیتے تین دن میرے نبی دی پاک مسجد نبوی وچ اذان نہیں ہوئی اس کمینے دے آڈر میں میری سرکار دی پاک مسجد اندر گھوڑے بج دے رہے حسین کربلا دے میدان چ ڈٹ گئے عقل کہندی ہے حسین تیرے بچے تیرے نال نے بہن تیرے نال ہے او دے ہزاراں دے لشکر لکھاں دے لشکر وقت دی حکومت وقت دے سرسی حسین بول کے کہندے اینا نال یزید میرے نال مصطفیٰ ہے عظمت ہاں عظمت بھول نہ جانا بھول نہ جانا بھول نہ جانا نانا نہ جانا حملہ سیدنا صدیق اکبر نے مولا سن چکے علا عاتقہ گودی وچ چکن علا کونے میرا پیر صدیق جنوں اٹھایا ہے مولا حسن یا لابوما سبیان کھیڑ دے پہ سن سرکار صدیق اکبر چکے نال علی بھی سن چکے فرمان دیں انت شبیح من نبی میں لفظ شبیح تے تبصرہ کرنا چاہنا بالکل شہادت کے قریب آ گیا انت شبیح من نبی تینو قسمی نبی دی عزت دی جملے غور نہ سنی کم ہون گے ابو بکر بولے شبیح اسی بھی مننے آن 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 ڈنگران والی نہیں پتران والی وہ اسلام آباد دی زمین تے بے کے جو کتے آر پونکے تسی عقیدہ بھی نہیں سن سکتے شبیح ہو بھی مننے شبیح اسی بھی مننے پر او گھوڑے آلی اسی نبی دے پتر آلی کوئی لطف نہیں لے رہے تھے تو اندر ایک حس ہوندی ہے اندر ایک انسان ہوندہ ہے بندے دے میں کیڑی جان فش میں جان بھی چھڑا سکتا سا مگر میں دعا لینا چاہتا نہیں سمجھے میری گل حضرت صدیق اکبر بولے اے حسن اے حسن کدی تھوڑا مزہ لے لو نا اے حسن اے حسن اے کدی ریکارڈنگ لوی تیر پتہ لگے میں کتے پہنچے ہیں اے حسن تسی سارے انتا شبیہم بن نبی لیسا شبیہم بی علی و علی یدحک اے حسن اے حسن اے حسن اے حسن تسی سارے دے سارے نانا تے گئے ہو ابا جی علی تے اینے بھی نہیں گئے علی مسکرائے مدینے وچ نہ لگے عظمت
ایک شیعہ بندے نو پوچھیا کوئی لڑائی نہیں کوئی تنقید نہیں مسئلہ دسن لگا کھلے دل سنو میری عادت نہیں لڑائی والی تو جنا سنو میں انہوں پوچھیا میں کیا جڑا گھوڑا کر دے ہو ایدی وجہ کی ہے میں کیا اے گھوڑا اوہی گھوڑا ہے جڑا حسین پاک نے کڑے ہے آندھا نہیں میں کیا پھر کیے آندھا شبیہ ہے میں کیا اے ہوتے نہیں آندھا نہیں مگر شبیہ ہے میں کیا تیری فقہ اندر اس گھوڑے دی توہین کرنا لگی ہے آندھا بڑا کمینہ ہے بڑا چوڑا ہے وہ بیمان ہے وہ بڑا کمینہ ہے وہ علی والے ہی نہیں وہ فلاں ہی نہیں میں کیا میں نو ایک گل دس جے گھوڑے دی شبیہ دی تظیم نہ کرے بیمان ہے صدیق ہوئے جڑا شبیہ نہیں جدے موڑیاں تے مصطفیٰ خود بیٹھا ہے جے شبیہ دی توہین کفر ہے پھر میرا قرآن آدھا ہے تیری فقہ آندھی ہے میرا قرآن آدھا ہے ابو بکر دی توہین کفر ہے کفر ہے کفر ہے ابو بکر میری سرکار دا سچا یار گل سمجھ آئی اینج نہیں اٹکل نہیں میں لایا میں تینوں کڈی وفا نہ گل سنائی ہے اور میں کیا دس ہوئے دی توہین آندھا انہوں ہاں چھڑنا ہی نہیں جنہیں دی توہین کی تھی تو میں کیا پھر سامبا کر لیا ایسا بھی نہیں چھڑنا تو سی سبحان اللہ سبحان اللہ جاندیاں سار تو سا حضرت علامہ مولانا یوٹیوب نو انگل لینی ہے تو جڑا مولوی چوکتا مار دے انہوں کٹ لینا دوں وہ دا نام ہے نہیں لینا میں نے کیڑی لوڑے وہ دا نام لینا پھر تو سویرے کہنا ہوئے بڑا ہی سایہ یہ سایہ تے روایا کی ہوں کوئی عقیدہ دی غیرت بھی ہے کوئی قرآن بھی یاد کیتا کوئی حدیث بھی یاد کیتی میری سرکار نے فرمایا من تعلم بالقرآن علامہ منذری آپ فرماندن تہذیب دے اندر ابن مسعود کتاب العلم رضی اللہ عنہ فرمایا جن نے میرے غلام نے ایک آیت قرآن پاک دی سیاق و سباق نال صحیح سکھ لئی 100 رکعت پڑھنا لا اتھے نہیں پڑھ دا جتے محمد دا قرآن پڑھنا لا ٹھو لو جیڑا بندہ ہن تک نہیں نہ بولیا یا او ہے نہیں تو یا میں جیڑا شیر پڑھن لگا تسی چہرے ویکھنے ہون تے ویکھی اٹاں تے روڑے بھی بولن گے اندروں کان لا کے سنی تے بابے بھی بولن گے ہون میں تین دسن لگا ہمارا عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے ہمارا عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے اے میں نکے نکے بچیاں نو ڈیڈیکیٹ کرن لگا اے جڑے قرآن پڑھ دے نا سرگی اٹھ کے حافظ رکھو اے جڑے سرگی دی کلاس پڑھ دے ہو یہ تواڈے نام ہے ہمارا عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی قرآن پڑھتے ہن مل کے شعر پڑھو تو پھر میں اگلی حدیث پڑھ کے شہادت علامہ عظمت حاجی صاحب ازی حافظ آباد والے بڑے بڑے بولے ہونے ہیں پر ایک گل میں کرنی ہے صحیح گل تے کرنی چاہیے اے پہلی جگہ ہے جتے علماء ویکھ کے مسکراندے نے نہیں تے ایمان نہ انج ویندے نے کہ اگلا فوت ہو جائے یقین کرو میں نہ تسی سلامت رہو او کڈے سونے چہرے پر اللہ تواڈے چہریاں دی مسکراہٹ سلامت رکھے نالے تربیت ہے نا میں تے ایک گل ہی پوچھی ہے تربیت دی گل ہے نہیں سمجھے گل اور میں نے بابا جی سادی دی گل یاد آ گئی ہون تے گلستان بوستان پتا کتے دفعہ نہیں کر چھڑیاں سارے نہ کو فارسی پڑھ دا ہے سادی فرمان دیں منے دل بری دیر نہ پائے دا ز سادی ہمیں یک سخن یاد دا
اگر نوے نوے کام شروع ہو گئے برالو سن لو مثال توڑے کام آئے موضوع نہ نہیں ہے میرے دماغے چاہ گئی آئی ہوئی گل سنائی دینی چاہیے سادی رحمت اللہ فرماندے نے ایک فقیر بندہ باہر نکلا تو انہوں کتے پہ گئے تو جدو کتے پہن دے بندہ روڑا پھڑ دا تو تو پینڈ تھان دے رہنے آلے ہو روڑا پھڑیا نا تو روڑا زمین کھوبیا سی تو کئی دی اڑیس بھی دویے نا نکر بھی ماریے تو پھسیا نہیں نکل دا سادی رحمت اللہ فرماندے نے کیسا کمینیاں دا دور آ گیا ہے روڑے بن دیتے ہیں کتے کھول دیتے ہیں تو انہوں پتہ نہیں لگا تھا میں توڑ اسلام آباد ٹر گیا کوئی بدل نہیں لگا مزہ ہی نہیں لیا تو سب مزہ ہی کاکھ نہیں لیا تو او شاہبہ شہر سنت مل کے ذرا کہہ لو مہربانی ہوگی عظمت ہاں عظمت ام بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعصران فلما نظر إليهما فنزل من المنبر فنزل من المنبر حملهما وبدعهما بين يديه على وركيه میری سرکار دی مسجد ہے میرے حضور خطبہ پہ دینے شہزادے آئے نے سرخ رنگ دے داری دار کرتے پہنے ہوئے نے کدی گر دینے کدی اٹھ دینے میرے نبی دی نظر پئیے سرکار منبر تو اتر گئے حملہما وبدعہما خود انہیں لینے منبر سے نبی آئے خود انہیں چوم کے بولے وہ خود انہیں چوم کے بولے وہ یہ میری آل حلاک میری سرکار پترانوں لے کے منبر تے گئے نے پھر میرے حضور نے قرآن پڑھے ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ فلما نظرت الیہما فلم اصبر حتی قطعت حدیثی ورفعتهما اللهم هذان ابنايا وبنا ابنتي اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما میری سرکار فرماندن صحابہ اے میرے بیٹے کدی گر دینے کدی اٹھ دینے جدوں میں ویکھیا میں نظر ماریے میں صبر نہیں کر سکیا میں اپنی گل نو توڑیا میں پترا نو سینے نہ لا لے میں صرف یہ دسنا جانا لوگو جے نبی دے پتر مسجد وچ ڈگن جے نبی دے پتر آغوش کرم وچ ڈگن جے نبی دے بیٹے مدینے وچ ڈگن جے نبی دے بیٹے صحابہ دی گود وچ ڈگن جے نبی دے بیٹے شہر کرم وچ ڈگن
ڈگن جے نبی دے بیٹے شہر نور چ ڈگن نبی منبر چھڑ دے نے نبی منبر چھوڑ دے نے او لوگو توجہ کرو پترانو سینے تے لٹان والے پترانو گودی وچ لین والے تھکے ہوئے آئے ہو وہ ملک وچ ہو وہ ملک تو پار ہو وہ پتران نال گل نہ کرو تانوں نیند ہی نہیں آندی بار بار فون کر دے ہو میرے بچے دا کی حال ہے میرے بیٹے دا کی حال ہے او پتر نو سینے تے لٹان والے او دعائیں منگ کے پتر لین والے اے تیرے پتر دی گل نہیں اے میرے پتر دی گل نہیں اے اس پتر دی گل ہے جدے واسطے جنت چو کپڑے ہوندے نے اے اس پتر دی گل ہے اسمان تے روشنی ہوندی ہے چل ابو ہریرہ میرے پترانو زہرا کول چھڑ کے آ اے او پتران دی گل ہے جدے لئی جبریل ہرن گھیر کے لے ہوندے نے اے اس بیٹے دی گل ہے جڑا نبی دے مبارک پنڈلیاں تے آئے پھر ران مبارک تے آئے پھر پیٹ تے آئے نبی فرماون ہو چڑھیا آ میرے سینے لگ جا او میرا بچہ میرے سینے لگ جا جنہوں نبی ایک ہیں حسین میرے وچوں ہیں میں حسین وچوں اس پتر دی گل حسین جدو مسجد وچ گرے نبی منبر چھڈیا ہے لوگو میری سرکار دے پترا ول غور کرو حسین جدو کربلا وچ گئے نے ست نو پانی بند ہو گیا ہے ہر ظالم نے میرے حسین دا محاصرہ کر لیا ہے پانی بندے نبی کیویں تڑپے ہونگے علی کیویں تڑپے ہونگے زہرا کیویں تڑپیاں ہونگیاں حسن کیویں تڑپے ہونگے میرے امام نے نماز جاری رکھی واہ حسین روزہ جاری رکھیا واہ حسین استقامت جاری رکھی واہ حسین عزم جاری رکھیا واہ حسین یزید نل ٹکرائے واہ حسین قرآن دا پرچم بلند رکھیا واہ حسین نظریے تے قائم رہے واہ حسین نماز نلوہ بستا رہے واہ حسین صبر نلوہ بستا رہے واہ حسین پر کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی آج دی رات آئی ہے بڑے مکالمے ہوئے سب ناکام آج دی رات آئی ہے جدے وچ تو تے میں امام فرمانے علی اکبر جی ابو جی فرما میرا پتر او بلا اولاد جعفر نو بلا اولاد عقیل نو او میرے پراواں نو بلا ابو بکر بن علی نو بلا عمر بن علی نو بلا وہب بن کلبی نو بلا اور ریائی نو بلا بلا ساریاں نو بلا میرے انو محمد نو او اکبر پتر ساریاں نو بلا امام نے خیمے اندر سب نو بلایا اج دی رات 9 دی 10 دی رات امام خطبہ دیتا ہے فرمایا میرے نال آئے ہو توڑا بڑا شکریہ ادا کرنا انہوں دشمنی تے میرے نل عداوت تے میرے نل جانا چاہتے ہو تے چلے جاؤ میں نانا نو شکایت نہیں کرانگا امی زہرہ نو شکایت نہیں کرانگا رب العالمین دی بارگاہ شکایت نہیں کرانگا جاؤ چلے جاؤ اکبر پتر دیا بند کر دے امام دے پتر دیوا گل کیتا ہے سیری دی پو پھٹ گئی فرما چلا دیا جلایا ہے جانا تے دور دی گل ہے کوئی جگہ تو سرکیا تک نہیں امام استقامت ویکھی دعا دیتی ہے فجر دی نماز دا ٹائم ہویا ہے امام فرمانے نے اوے ابا
عباس میرا اکبر پتر کتے میرا اکبر پتر بلا حضرت اکبر تشریف لے کے آئے میرے امام فرما دینے سحری ویلے چڑیاں بولن سحری ویلے چڑیاں بولن آواز حسین نے ماری علی اکبر پتر اذان سنا دے اج جگ تو جان دیواری زبان خوشک تین دن دے تریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ امام دا بیٹا میدان اچھ کھڑے ہو گئے نے واہ علی اکبر ہم شکل مصطفیٰ نے پورے نین نقش میرے نبی کریم دے مظہر نے جمال مصطفیٰ دے مظہر نے آواز بھی انجی ہے جی میں میرے حضور دیئے جدوں کربلا دی ریت تے سرگی ویلے پیاسے سید اذان دیتی ہے کاریاں دی آواز سن کے خوش ہونا لیو خطیبان دی آواز تے قربان ہونا لیو اے حسین دے پتر دی آواز نکلی ہے جنت حرکت چا گئی ہے غلمان تڑپ گئے نے درخت کمب گئے نے ریت کربلا دی رقص پئی کر دی ہے اج نانے دا مدینہ یاد آ گیا ہے امام فرما دے نے نی سکینہ ویر دی اذان سن لے نی زینب میرے پتر دی بولی سن لو نی ام لیلا پتر دی آواز سن لے نی پھر تیرے پتر دی آواز نظر نہیں آئے گی شہر بانو سنو وے زین العابدین پتر سنو اذان سنو او کعبے دی اذان سننا لیو مدینے دی مسجد مؤذن دی آواز سننا لیو اے مؤذن ہم شکل رسول ہے اے مؤذن علی دا پتر ہے اے مؤذن حسین دا پتر ہے 18 سالہ دا جوان سید لکڑی دی طرح خوشک زبان جدو رب دا نام لیا ہے یزیدی کمب گئے شمر پوچھ دے کون ہے کھولی کہہ دے انج لگ دے علی ہے حضرت علی اکبر اذان دیتی اذان دے من تو بعد امام نے نماز پڑھائی پھر امام نے اتمام حجت دا خطبہ دیتا ہے پر دنیا دے کتیاں تے کوئی اثر نہیں شہادات دا تسلسل شروع ہو گئے کدی قیس بن مصر قربان ہوندن کدی وہب بن عبداللہ قلبی قربان ہوندن کدی کوئی قربان ہوندن کدی حسن مولا دا بیٹا قاسم قربان ہوندن کدی حضرت غازی عباس دے بازو کٹے جاندے نے کدی سیدہ زینب دے نکے نکے بچے حسین دے پانجے قربان ہوندے نے لوگوں قد نکے نے تلواراں اونچیاں نے قربان ہو گئے ایو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پمیں چوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے حضرت امام علی مقام جدوں عباس دا لاش آیا ہے امام فرما دن البدایہ پر ان کا سرت زہری اوے اکبر پتر او ویر ویران دیاں بائیوں دیاں نے اکبر اوے میرے سارے ویر ٹر گئے نے میرا ابو بکر ویر ٹر گئی عمر بن علی ویر ٹر گئی او میرا پرچم اٹھانا لا میرا علمدار ٹر گئی جدو خیمے اللہ شلے آندہ ہے
حسین دی تی دوڑ کے باہر آئی ہے چاچیاں نال بھتیجیاں دے بڑے پیار ہوندے نے چاچیاں نال بھتیجیاں دے بڑے مان ہوندے نے حضرت سکینہ دوڑ کے آئی ہے عرض کر دی ابو جی اگے جدو چاچو آندے نے مینوں گلے نال لا لیندے نے ابو جان اج میرے چاچے بازو کیوں نہیں کھولے ابو میرے چاچو دے بازو کتے نے ابو میرے چاچو دے ہاتھ کتے نے اوے ویر بیمار ہوواں بھراواں نوں نیند نہیں آوندی اوے ڈاکٹراں کول سر نال کھلوتے رہندے نے اوے حسین دے ویر دا لاش آیا ہے اوے خیمے وچ کوہرام مچی ہے اوے امام فرماندے نے مسکینہ چاچو مل لے نی گلاں کر لے پھر تینوں چاچو عباس نظر نہیں آن گے امام علی مقام دلاسا دے رہے نے آخر شہزادیاں نے دل بھی نرمے آنسو بہائے جویں بہنا بہاندیاں نے بھتیجیاں بہاندیاں نے تھوڑی دیر گزری حضرت علی اکبر نے امامہ شریف بنے آئے تلوار پکڑیے عرض کر دینے ابا حسین تیرا پتر اجازت لین آیا ہے فرمایا اکبر پتر اوے میرے بچیا اوے جدو پتر جوان ہوندے نے پیواں دیاں امیداں بھی جوان ہوندیاں نے پیواں نے او میری منجی چکن والے ہے او مینوں سنبھالن والے ہے او میرا پتر تو بھی چلے آئے عرض کر دے ابو مینوں نانے دے دین لی اجازت دے ویکھ دنیا دے کتے للکار دے حسین نے جوان پتر دی انگلی پھڑی بہن زینب دے کول لے کے آئے حضرت زینب اپنی کول پتران دے لاشیاں دے ٹکڑے رکھے ہوئے نے اوے جدوں بھتیجا نظر آیا ہے اوے پھپیاں اپنے پتر بھول گئیاں نے اوے جدوں بھتیجے نظر آندے نے اوے جدوں باپ دا گلشن نظر آندا ہے اوے جدوں ویراں دی امید نظر آندی ہے اوے پھپیاں اپنے پتر بھول جاندیاں اوے حضرت زینب نے پتر ریت تے رکھے نے اٹھ کے کھلوتیاں نے اکبر دی پیشانی چومی ہے اکبر بولو اکبر بول دے نہیں سیدہ بول کے کہندی ہے وے وفادار بھتیجیا بول دے زئی میں ویکھے پھپیاں نو جدوں اپنے بھتیجے نظر آندے نے اپنے پتراں نو پیچھے کر دیندیاں نے آندیاں نے میرے ابے دی نشانی آ گئی ہے حضرت امام علی مقام فرما ملو پھپو امی نے مل لو پھپو امی فرما دیا نے وے وفادار بھتیجیا بولتے سی وے میں چوملا زلف عظیم تیری مینوں اپنے بچے نہیں یاد رہنے اکبر نہیں بھولنی تصویر تیری مینوں جدوں نانے دی یاد آندی ہے مینوں جدوں مصطفیٰ کریم دی یاد آندی ہے علی اکبر ویکھ لینے گا مگر علی دی بیٹی ہے سینے لایا ہے پیار کیتا ہے انگلی پکڑی فرمایا میں تینوں ذرا تیریاں امیاں نال ملاواں کدی شہر بانو نو ملدے نے کدی رباب نو ملدے نے کدی ام قضائیہ نو ملدے نے ام لیلہ دا خیمہ آیا ہے اے ام لیلہ علی اکبر دی امی ہے علی اکبر پتر رایا ہے اوہ نا ماما دی کی زندگی اے جنہ دا جوان پتر اکھاں سامنے زبائے ہو جائے لوگو
امے لیلا اٹھیاں نے پتر نو پیار کیتا ہے پیشانی چومیاں نے حضرت علی اکبر فرمانے نے اوے زین العابدین ویر جی بھائی جان فرمایا میرا ویر اوے اماں نو پترا دی یاد ستاندی ہے اور جدوں میں قربان ہو جا اوے میرا خون آلود کرتا میری امی نو دے دی کوفے دے راہ وچ جا کے چم لے گی ابن زیاد دے دربار وچ چم لے گی دمشق دے راہ وچ چم لے گی مدینہ شریف جائے گی تے چم چم کے اکھاں دی ٹھنڈ پہ نبی پاک دے غلاموں سائم کمال ضبط کی کوشش تو کی مگر آنکھوں کا حلقہ توڑ کے آنسو نکل گئے حضرت امام علی مقام صاحب نو مل رہے آخری لفظ پڑھنا چاہنا ہمت نہیں حضرت امام علی مقام دا شہزادہ کھڑا ہے خیمے دے سینٹر اندر ایک چھوٹی جئی بچی کم از بیش عمر 7 سال ہے ویر دا پلہ کھچیا ہے بھائی جان پھول گئے ہو اکبر نظر ماری پین سکینہ نظر آئی ہے بہنا نل کنا پیار کر دے ہو لوگو پرا پہنا نل بولن بھی نا تے پہنا کانڈ وے کے دعا منگ دیاں نے تے جدی پہن سکینہ ورگی ہوئے جدی پہن سکینہ ورگی ہوئے پاک طیب بی بی ویر دی کمیز کھچی پائی جن پھل گئے ہو شہزادہ نیچے بیٹھ گئے ویر نے جدوں ہمشیرہ دے گلے وچ بازو ڈالے فرمایا مل لو میری بہنا مل لو اکبر نو مسکینہ نی مدینے جائیں گی ویر لبیں گی امی نو پوچھیں گی میرا اکبر ایتھے بیٹھ گا سی میرا بھائی جان ایتھے بیٹھ گا سی میری شہزادی مل لو میری بہنا مل لو شہزادی نے کدی زلفاں وچ ہاتھ لائے نے کدی گال دے بوسے کدی پشانی دے بوسے کدی دست مبارک دے بوسے پیار کر دیاں نے حسین فرما دیں علی اکبر پتر ٹائم تھوڑا ہے جلدی کرو سکینہ عرض کر دی ابو میں نو ایک گل کر لین دیو فرما دسو میری بہنا اکبر پوچھ دینے سکینہ کی گل سکینہ عرض کر دیا نے بھائی جان اکبر اج میں تے ہتھی پئی تیار کرنی میں تے الوداع پہ کرنی اکبر جدو میں مدینے جاگی میری باجی سگرا میں نو پوچھے گی نی میرے ویر ٹر گئے میں نو یاد بھی نہیں کیتا کہندی لیاؤ جا کے میرے ویر دی خبر سگران کھا گئی جے جدائی حسین دی کربل نو جاندے آتے زمانے نے بیکھیا مڑ کے سواری کرنو نہ آئی حسین دی امام علی مقام الوداع کیتا خیمے چک تقریب ہوئی امام فرمانے نے جنہ دے باپ ٹر جان پھر پتران دے سر تے پگ ولی جان دیئے اے خاندان دا سربراہ ہے آئے اکبر آج تو میرے نالوں پہلے چلے آئے تیرا کوئی چاچا نہیں
جڑا پگ والے میرا پتر رات نو حسین اج اپنی دستار بندا ہے اے نبی دیاں تیاں کھلوتیاں نے حسین دستار بنی ہے کربلا دی مٹی تے وجہ دے نبی دا پتر تلوار پکڑی کربلا وال نکلے نے کسی شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے امام گئے طارق بن اشعث جڑا بہت بڑا پہلوان گردانے جاندہ ہے یزیدی کتیاں نو امام فرماندے ہیں بزدلو کڈو کوئی ہے جتے وہ اندنے سونا بڑا ہے کون ہے اور نہ کہ مظہر جمال مصطفیٰ حسین دا پتر علی آیا ہے حضرت امام علی اکبر آپ میدان اچ گئے حلم مبارس آؤ دنیا دے کتے ہو کون ہے توڑے چوں میرے مقابلے وچ طارق بن اشعث دا ایک پتر آیا امام نے اڑا کے رکھ دیتا دوسرا آیا وصل فی النار کر کے رکھ دیتا تیسرا آیا گاجر مولی دی طرح کٹ دیتا چوتھا آیا کتیاں دی طرح گرا دیتا طارق بن اشعث دے سینے چ اگ لگی خود میدان چایا 1000 بندے نہ لڑن والا کلا پہلوان امام دے پتر نے انج دی تلوار چلائی کہ یزیدی کمب گئے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے حضرت علی اکبر 4 پتر ایک طارق بن اشعث دا لاشے خیمے ال واپس آئے عرض کر دینے ابو جی بڑی پیاس لگی ہے حسین فرمان دیں میرا بچہ منہ کھولو افتخ پاک کھولو منہ کھولے اپنی خشک زبان پتر دے منہ اچ ڈالی فرمایا چوس لے اے زبان میرے نبی دی زبان لگی ہوئی ہے چوس لے میرا بیٹا تسکین مل جائے گی بڑی تسکین ملی ابو جی کوثر نالوں زیادہ لطف آیا کوثر نالوں زیادہ مزہ آیا امام دا پتر گیا ہے شہزادہ پھر گیا ہے 1000 بندے دا محکم بن طفیل نامی بندہ جڑا 1000 دے لشکر دا امیر ہے باہر نکلی ہے سچے کھپے تیر اگے پچھے تیر حسین ابن نمیر کمینہ جنہیں برچھا مارے ہے میرے اکبر دی چھاتی پھٹ گئی ہے علی دا پتر زمین تے گر گیا ہے خیمے دے دروازے اندر سکینہ ویکھ رہی ہے جدو درد بیٹھی ہے سواری خالی باہر نکلی سکینہ یا دی ابو جی میں نو انج لگدا ہے قرآن دے ورکے ڈگیے نے ابا جان میں لگتا ہے جب میرا ویر گر گیا ہے امام علی مقام نے آواز بلند کی تھی لاشے تک پہنچے جے سانس باقی نے مختلف روایات نے آخری پڑھ رہے ہیں امام نے پتر دا سر زخمی پتر سینے وچ غار بنی ہوئی ہے سانسان دی مالا لڑ کھڑا رہی ہے اسرائیل پیغام اجل لے کے سر پہ کھڑا ہے استقامت دا کوہ پیما میرے مولا حسین فرمانے نے اکبر پتر آخری واری ابو کہہ کے پکار اور میں نے ایک واری ابو کہہ کے بلا اکبر نے ہولی جا سالے آئے امام فرمانے نے کوئی گل کر لے عرض کی تھی ابو کوئی گل نہیں کوئی گل لے مدینے وچ بیٹھی میری باجی اڑیک دی ہوئے گی کہندی ہوئے گی ابو میرے ویر کیوں نہیں آئے ابو میرے ویر کیوں بھول گئے ابو جی میرے ویرانو جلدی بھیجو اونا پینا دی کی زندگی جنہ دے ویر کوئی نہیں جان جانے آفرین دے سپرد کیتی ان للہ و انا الیہ راجعون واہ حسین واہ حسین واہ حسین ہائے نہیں کیتی بال نہیں نوچے
کپڑے نہیں پھاڑے خیمے وچ آ کے استقامت دا درس دیتا فرمایا میرے نانے دی فرمان ہے میرے نانا جان دا فرمان ہے من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت فلیس منا او کما قال رواہ البخاری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ میرے حضور پاک نے فرمایا جس نے گریبان کو چاک کیا بال نوچے زمانہ جاہلیت کے وین کیے وہ ہم میں سے نہیں ہے اتنا روئے رونے کا انداز جو تھا تڑپی سادات کی بیٹیاں جو انداز تھا مگر ہائے بوبو نہیں مگر جس کا بھائی کٹ جائے بہنیں کیسے روتی ہیں جس کے بیٹے ٹکڑے ہو جائیں وہ کیسے روتی ہیں رونے کا حق نہ چھینا کرو نبی کی آل کے غم میں رونے والوں یہ آنسو جہنم کو ٹھنڈا کر دیں گے نبی کا صدقہ جنت میں لے کر جائیں گے اللہ تعالیٰ اس آستانے کو سلامت رکھے اتباع کا پہرا دیتے رہنا ہم اتباع فی العمل بھی کرتے ہیں اتباع فی القول بھی کرتے ہیں اتباع فی الفعل بھی کرتے ہیں ہم نبی کے عمل میں بھی پیروی کرتے ہیں نبی کے فرمان میں بھی پیروی کرتے ہیں نبی کریم کے کیے ہوئے فعلوں میں بھی پیروی کرتے ہیں ہم کسی کو توڑتے نہیں ہم جوڑتے ہیں محبت کا پیغام دیتے ہیں عشق کا پیغام دیتے ہیں دیے سے دیا جلاتے ہیں قرآن پڑھ کے سناتے ہیں نبی کا فرمان پڑھ کے جگاتے ہیں اور دنیا کو کہتے ہیں حشر تک کیا کھے گی دنیا کربلا والا حسین دین دا حامی تے بنے لا الہ والا حسین میں جدو پڑھدا ہوندا سا بچپن پیر سید یعقوب شاہ سرکار پھالیے والے رحمت اللہ علیہ آپ پڑھدے ہوندے سن حشر تک آکھے گی دنیا کربلا والا حسین دین دا حامی تے بنے لا الہ والا حسین قاسم عباس دے کے بھی نہیں سید ہاریا او تیرا دتا تینو دتا تیرا دتا تینو دتا تیرا دتا تینو دتا تیرے ناتوں واریا ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذکر نبی بلند ہے ذکر خدا کے بعد دنیا میں جتنے لوگ ہیں تعظیم کے لائق میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد آخری جملہ پڑھ کے ممبر تو نیچے اترن لگا قتل واہ شورش کشمیری کیا جملہ لکھیا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے یہ لفظ مرگ ہے مرگ مرگے نہیں اس مرگ میں بڑی لعنت ہے اس پر مرگ یزید ہے اسلام اسلام کہہ لو اسلام اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد القاسم ٹرسٹ آستان عالیہ ڈھوڈا شریف سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں دعائیں کرتا ہوں تیری نسلوں میں عقیدہ اہل سنت کا نور رہے تو کبھی بھی کسی فتنے کا شکار نہ ہو جیو شان کے موت ایمان کے ساتھ قبر چ جاؤ تو سرکار ویکھو ایک ہی کہو اللہ توفیق دیں اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے ساری عمر گزار کے پائیے